اللہ وکفى والصلاة والسلام على من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بھائیوں، سب سے پہلے یہ جان لیجئے کہ جو عذاب قبر ہے یہ غیبی امور میں سے ہے، یعنی ہمیں صرف اتنا ہی پتہ ہے کہ جتنا قرآن مجید نے بتلایا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث نے ہمیں بتلایا۔ اس کے علاوہ ہم تصور ہی نہیں کر سکتے، ہمیں اس کے علاوہ نہیں پتہ ہے تو اللہ کے نبی کی احادیث سے پتہ ہے اور قرآن مجید سے پتہ ہے۔ یعنی انسان یہ خیال کرتا ہوگا، اس کے ذہن میں یہ تصور ہوگا کہ عذاب قبر غیبی امور میں سے کیوں ہے، یعنی اس کا جو غیب کا علم ہے یہ اللہ کے پاس کیوں ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جو اس کا جواب بنتا ہے کہ اگر انسان اس دنیا کے اندر رہتا ہوا انسان کو یہ پتہ چل جائے کہ میرا فلاں رشتہ دار، یعنی میرا باپ، میری ماں، بیوی، بھائی وغیرہ، ان کو قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہے، تو انسان کو اگر اس کا پتہ چل جائے تو جو انسان زندگی گزارتا ہے اس کی زندگی گزارنا مشکل میں پڑ جائے گا، یعنی یہ پریشان رہتا ہوگا، یہ مشقت میں پڑ جائے گا۔ اسی وجہ سے اللہ ذوالجلال نے اس کو غیبی امور میں سے رکھا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مسلمانوں کے اوپر حکمت ہے، اللہ تعالیٰ کی بہت ساری حکمتیں ہیں، ان میں سے یہ بھی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان سے اسے غیبی امور میں سے رکھا ہے، یعنی انسان زندگی بسر کرتا ہے، اس میں کئی گناہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہوں کا پردہ رکھا ہوا ہے دوسرے مسلمانوں سے، یعنی اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے اس نے یہ گناہ کیا ہے۔ اسی طرح عذاب قبر کا بھی اللہ ذوالجلال نے دوسرے انسانوں سے پردہ رکھا ہے کہ اس کو قبر میں کیا ہو رہا ہے۔ یہ تو ہمیں قرآن بتلاتا ہے یا ہمیں احادیث بتلاتی ہیں کہ عذاب قبر برحق ہے، تو اس لیے یہ اللہ تعالیٰ نے پردہ رکھا ہوا ہے انسانوں سے۔ اگر انسان کو پتہ چل جائے کہ فلاں کو قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہے تو یہ کتنی ذلت کی بات ہے، کتنی رسوائی کی بات ہے۔ تو اسی لیے میرے محترم بھائیوں، اس چیز سے اللہ ذوالجلال نے پردہ رکھا ہوا ہے۔ اور جو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ عذاب قبر برحق ہے، یعنی اگر مسلمان بندہ نیک ہو، صالح اعمال کرتا ہو تو اس کا جو محاسبہ ہوگا وہ بہترین ہوگا، اور اگر بد ہو، برے کام کرتا ہو تو اس کا جو محاسبہ ہوگا وہ سخت ہوگا۔ یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ جو عذاب قبر ہے یہ برحق ہے، لیکن یہ عمل کے تحت ہے۔ اگر انسان کے عمل بہترین ہے تو یہ انسان کے لیے آسانی کا باعث بنتا ہے، اگر انسان کے عمل برے ہوں گے تو یہ اس کے لیے سختی کا باعث بنتا ہے، یعنی اسے سخت حساب کیا جائے گا۔ تو اس کے حوالے سے عذاب قبر سے مراد عذاب برزخ بھی ہے، یعنی انسان یہ تصور کر لے کہ عذاب قبر ہوگا، اس کے اندر انسان سوچتا ہوگا کہ اگر اسے جلا دیا جائے، یعنی ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھینک دیا جائے، یا درندے کھا جائیں یا پانی کے اندر غرق ہو جائے تو اسے عذاب کس طرح ہوگا۔ یعنی ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ذوالجلال ہر چیز پر قادر ہے۔ انسان اگر جلا کر اس کی جو اس کا وہ خاکہ ہوگا اسے ہوا میں اڑا بھی دیا جائے، لیکن اگر اس کے برے اعمال ہیں، یہ عذاب قبر کا مستحق ہے، اسے عذاب قبر ہونا ہے، تو اس کے بدن کو، اس کی روح تک عذاب کو پہنچا دیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے یہ بخاری کی حدیث ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک بندے کو جب اس کی قبر میں رکھا جاتا ہے تو جو اس کو تدفین کرنے والے ہیں، اس کو دفن کرنے والے ہیں، جب یہ واپس لوٹتے ہیں، پیٹھ پھیرتے ہیں، جب یہ واپس لوٹتے ہیں، جو میت ہے، جو قبر کے اندر جس کو رکھا ہے، اس کے کانوں تک آواز پہنچتی ہے، پھر دو فرشتے آتے ہیں، اسے اٹھاتے ہیں، اسے پوچھتے ہیں کہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتا ہے؟ اور اگر یہ مومن ہو، اس کا ایمان خالص ہو، یہ ایمان کے ساتھ مخلص ہو، تو یہ کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کے بندے ہیں۔ تو اسے پھر جہنم دکھلائی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے دیکھ
تیرے ٹھکانہ یہاں سے پھیر دیا گیا ہے اور اس کے بدلے میں تجھے جنت میں گھر عطا کر دیا گیا، اس کے بدلے اندر تجھے جنت میں گھر دے دیا گیا ہے۔ اور اگر میت بد ہو تو اسے کہا جاتا ہے کہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتا ہے۔ یہ کہتا ہے میں نے سوچا تھا، میں نے لوگوں سے میں نے سنا تھا کہ اور پھر میں نے اس کے اوپر عمل کیا۔ اسے کہا جاتا ہے کہ تو نے لوگوں سے کیوں سنا، تو نے قرآن کو کیوں نہیں پڑھا، تو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خود کیوں نہیں جانا۔ تو پھر اسے دکھلایا جاتا ہے اس کا عذاب، اور پھر صبح و شام اس کو اہل جہنم ہوگا تو اہل جہنم والا اسے خاکہ دکھایا جائے گا۔ تو اسی لیے قبر عذاب ہے یہ انسان کے عمل کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگر بیسکلی انسان کے جو عمل ہیں وہ بہترین ہوں، وہ نیک ہوں، اس سے جو محاسبہ کیا جائے گا وہ نیک کیا جائے گا۔ اور عذاب قبر انسان کے عمل کے اوپر مستحق ہے۔ عمل بہترین ہوگا تو انسان عذاب قبر سے، وہ جو عذاب قبر ہے وہ آسان ہو جائے گا، اور اگر انسان کے عمل بد ہوں تو وہ سخت ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔